الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من شوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجي خاندان اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات کا آغاز کروں سید بزرگوار جو ہمارے درمیان موجود نہیں ان کی درجات کی بلندی اور ایثار ثواب کی ایسے تمام افراد کی جن کی فاتحہ پڑھنے والا نہیں سب کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت کر لیجیے اب جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کسی خاص ارادے سے کہ فلسفہ موت و حیات سے متعلق کچھ بیان کروں گا، لیکن میرے عزیز ترین برادران نے یہ خواہش کی کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے جو زیادہ اہم مناسبت ہے ہمارے عزیز بھائی کے والد بزرگوار کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، تو موضوع اور مناسب ہے کہ قرآن حکیم اور سیرت معصومین کی روشنی میں والدین کے حقوق، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے متعلق گفتگو کی جائے۔ قرآن حکیم ایسا نہیں کہ کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہو، جیسے ہمارے یہاں بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں سے ایک بحار الانوار ہے، العوالم ہے جس کی 120 جلدیں ہیں، بحار کی 110 جلدیں ہیں، 150 جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں۔ اصول کافی دیکھ لیجیے 8 جلدوں پر مشتمل ہے، باقی تہذیب، استبصار، ملاحظ الفقیہ، وسائل الشیعہ، پھر تفسیر کی کتابیں، ان سب کے درمیان میں سے قرآن حکیم ایک مختصر کتاب ہے، 6236 آیتوں پر مشتمل ایک مختصر صحیفہ
اس لیے قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، قواعد بیان کیے، اصول بیان کیے، ضوابط و قانون بیان کیے، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ خود جس سے لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ اس بات کے باوجود جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، دیکھیے بڑے اہم ترین موضوعات کو قرآن نے آیت کے ایک ٹکڑے میں بیان کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ اس سے متعلق گفتگو نہیں کی۔ اگر آپ علماء کرام سے پوچھیں، عالم دین تشریف میں خمس سے متعلق کتنی آیتیں اور بہت اہم ترین مسائل، آیت کا ایک حصہ، آدھی آیت کا چوتھا حصہ قرآن نے بیان کیا، گزر گئے۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں قرآن حکیم کی نگاہ میں کہ پروردگار نے پیغام مسلسل بار بار جنہیں بیان کیا۔ ان موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام ہے، ان کی حرمت ہے، ان کے حقوق ہیں۔ انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ بجائے خود جہاں عظمت والدین کو قرآن بیان کر رہے ہیں 14 مقامات پر، اور عجیب یہ کہ ان 14 مقامات میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں پر پروردگار نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے فوراً بعد مقام والدین کو بیان کیا۔ جن میں سے اہم ترین مورد خود سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 2 متصل آیتیں، 23ویں آیت اور 24ویں آیت۔ آپ ذرا آیت کا لب و لہجہ دیکھیں، آیت کا اسلوب، انداز، الفاظ کا چناؤ۔ البتہ ذات اقدس الہ کی نسبت سے یہ لفظ شاید موزوں نہ ہو، لیکن خود ہم اپنی نسبت سے ہی کہہ رہے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب، وَقَضَى رَبُّكَ، قضا بمانے امر ہے، لیکن ہر امر کے لیے لفظ قضا استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کے یہاں چیف جسٹس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ قاضی القضات، قاضی آپ جسٹس کو کہیں گے، چیف جسٹس کو قاضی القضات۔ قاضی القضات یہ اسی لفظ سے مشتق ہے، قضا، یقضی، قاضی۔ قاضی قضا یعنی حتمی فیصلہ۔ قاضی القضات کو بھی قاضی القضات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ دینے کے بعد قلم توڑ دیتے کہ بس اب اس پہ نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس نوعیت کے فیصلے کے لیے لفظ قضا استعمال ہوتا ہے، ورنہ لفظ امرا استعمال ہوتا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، جس میں کسی تذبذب و تشکیک اور شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے اوپر پھر نظر ثانی کا امکان نہیں ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اردو والا نہیں، عربی میں احسان سے مراد جس میں چند ارکان موجود ہوں۔ احسان ہر نیکی کو نہیں کہا جاتا، ایسی نیکی جس کے لیے کہا نہ جائے، بن کہے انجام دی جائے۔ اگر باپ کہے کہ مجھے پانی پلاؤ تو اب یہ احسان کے زمرے میں نہیں ہے، جو کہ باپ کو کہنا پڑ گیا، ماں کو کہنا پڑ گیا، نہ، یہ اتنا ان کی ضرورت کی طرف متوجہ ہو کہ ان کی زبان پر سوال نہ آئے۔ سوال سے پہلے اگر نیکی کو انجام دے، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن، یہ عمل غیر مباشر ہو۔ غیر مباشر سے مراد مباشرتاً، یعنی اس میں کسی کو وسیلہ نہ بنائے، خادم سے نہ کہے، نوکر سے نہ کہے کہ تم اٹھو پانی پلاؤ، نہ خود انجام دے۔ اور اس میں سرعت ہے،
اور اس سے کم سمجھے. اور اس سے متعلق فخر الدین رازی نے اور آیت اللہ جواد یامنی نے اپنی تفسیروں میں گفتگو کی، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، تو تمہارا عکس العمل کیا ہونا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں ساری زندگی کبھی اف نہ کہنا. امام صادق جن کی شہادت کے ایام حضرت فرماتے کہ اگر اف سے کم تر نافرمانی کا کوئی درجہ ہو سکتا تو پروردگار اس آیت میں اسے استعمال کرتا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، زندگی بھر کبھی انہیں نہ جھڑکنا. تنہر تسلسل استمرار فعل مضارع، ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا. وہ کیسے بات کرنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا. اور کیا جسے آپ اپنی زبان میں کیا لب و لہجہ ہونا چاہیے، کیا عملی انداز ہونا چاہیے، بدنی انداز کیا ہونا چاہیے؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب. لفظ ذل ہے، میں کرینے سے معنی کر رہا ہوں، ورنہ ذل کا مطلب اس سے بھی آگے، لیکن میں اس طرح سے بیان نہیں کر رہا. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں شانے انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا. اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے یہ خواہش کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا. آئیے ہم منطقی انداز میں ان آیات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. وہ سب سے پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ پروردگار جب انسانوں کو والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا بھی حکم دیتا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ اطاعتیں اکٹھی ہو جائیں؟ ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف معصومین کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں وحدت ہے. کبھی غیر معصوم اور ذات خدا کی اطاعت میں وحدت مشکل ہے. اہل بیت اور اللہ کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے. کیوں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ 14 کے 14 وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. اللہ کی مشیت میں اور محمد و آل محمد کی مشیت میں وحدت ہے، کہیں ٹکراؤ کا امکان نہیں ہے. اور علی الاطلاق حتیٰ یہ انبیاء سے متعلق یہ بات ہم نہیں کر سکتے. اس بات کو میں کبھی پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ورنہ میں اشارتاً ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. خود حضرت عیسیٰ علیہ وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی مادر گرامی جناب مریم قدیسہ ہیں، بطول ہیں، معصومہ ہیں. اس کے باوجود اللہ کے گھر میں رہی اور ایک طویل عرصہ رہی، سالہ سال گزارے. لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کیا فرمایا پروردگار نے؟ اب یہاں سے چلے چلے. یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، خطیبانہ نہیں ہیں. آخر کیا رمز و راز ہے کہ جناب مریم کو روانہ کیا جا رہا؟ اس سوال کیا، پروردگار میں تیری کنیز ہوں اور یہاں تیرے گھر کو چھوڑ کے کہاں جاؤں جہاں سالہ سال سے رہ رہے ہوں؟ پروردگار نے فرمایا کہ ابھی تمہارے بطن سے ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور
یہ مقام عبادت ہے، نہ کہ جائے ولادت ہے۔ آخر کیوں جناب مریم جو وہاں رہتی تھی انہیں بھیجا جا رہا ہے، اور دوسری طرف فاطمہ بنت اسد جو اپنے گھر میں رہتی تھی انہیں خانے کعبہ میں بلایا جا رہا ہے؟ یہ عجیب ہے۔ اگر دروازے سے چلی جاتی تو شاید دنیا کہتی کہ اتفاقاً آ گئی تھی، بس قریب تک کعبہ تو چلی گئی، نہ، اسی لیے کعبہ مقفل ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، اور دیوار شک ہو کے وہاں سے جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کہیں پر اتفاق اور ارتجالی کیفیت نہیں ہے۔ اور جب ولادت ہو گئی، ادھر جناب عیسیٰ، دیکھیے سورہ مبارکہ آل عمران، پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا جو خالو تھے جناب مریم کے، انہوں نے کفالت کی۔ قرآن بیان کر رہے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا آتے بیت المقدس میں، محراب عبادت میں، وجد عندہا رزقا، دیکھتے کہ مریم کے پاس انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں، پھل پڑے ہیں، مختلف اشیاء بکھری پڑی ہیں، تو قال یا مریم انا لک ھذا، انا لک ھذا، پوچھتے زکریا اے مریم یہ کہاں سے آ گیا سب؟ قالت هو من عند اللہ، کہا اے زکریا یہ سب پروردگار کی طرف سے آتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پروردگار ہے جو اس کی مشیت ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے اپنا رزق عطا کرتا ہے۔ آیت کے الفاظ کیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ، جب بھی زکریا محراب عبادت میں جاتے مریم کے پاس رزق پاتے۔ جناب زکریا جو کفیل تھے انہیں گھر سے کھانا لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ پروردگار کھانا بھیجتا تھا جناب مریم کے لیے۔ یہی مریم سالہ سال پروردگار جن کے لیے جنت سے کھانا بھیجتا رہا، عیسیٰ کی ولادت کے بعد جب ایک ناتوانی محسوس کی، ناطاقتی محسوس کی، کمزوری اور ضعف کے آثار طاری ہوئے، اور اب بھوک لگی اور توانائی کے لیے چاہت طلب ہوئی کہ کچھ کھائیں، اب خدا سے مانگا پروردگار میں کھانے کے لیے کچھ بھیج، تو کیا فرمایا؟ کھانا بھیجا پروردگار نے۔ یہ قرآن ہے۔ فرمایا اے مریم اٹھو، حسی الیک بجذع النخلہ، اٹھو جاؤ سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو ہاتھوں سے مارو۔ حسی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی اٹھا کے کھا لینا۔ جناب مریم اٹھی اور تعجب سے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار پہلے جب مجھے ایسی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو بن مانگے عطا کرتا تھا، آج جب کہ میں ناتوان ہوں، کمزور ہوں، مجھے ضرورت ہے غذا کی، خوراک کی، اور آپ بھیج نہیں رہا بلکہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں خود اپنے کھانے کا اہتمام کروں۔ کیوں؟ پروردگار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے مریم کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، اور آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت بھی داخل ہو چکی ہے، اس لیے خود اہتمام کرو۔ یہ مریم ہے قدیسہ، بطول، معصومہ، جنہیں مانگنا پڑ رہا ہے، در حالی کہ سالہ سال جنت سے ان کے لیے رزق آتا رہا، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی 3 دن مسلسل خانہ کعبہ کے اندر رہیں، باہر آ کر جو کلمات ارشاد فرمائے آپ دیکھ لیجیے، تاریخ مسلسل 3 دن فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا آتا رہا۔ کیوں آتا رہا؟ یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ علی کی محبت خدا کے نزدیک اللہ کی محبت ہے۔ ذات ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی، وہ ذات جس ذات نے عبادت کا وجوب سمجھایا، امت کو عبادت کا تعارف کروایا، اور جب امت نے پوچھا بتائیے یہ عبادت کیا ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرو یا علی، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہاں تک رکے نہیں ختمی مرتبہ، اور آگے بڑھے، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔
حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی خدا کی عبادت ہے۔ اے ختمی مرتبہ، اے روح مصطفی، آخر کیا ربط ہے کہ چہرہ علی کا دیکھو عبادت خدا کی، محبت علی کی عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی؟ کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ علی نے ساری زندگی کبھی بھی کسی انسان کو اپنی حیات طیبہ کے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ جو علی کو دیکھتا تھا ذہن صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ علی ابن ابی طالب فنا فی ذات توحید، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس لیے جملہ کہہ کے اب اجمالی طور پہ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی اطاعت اور 14 کی اطاعت میں کہیں پر دوئیت نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، غیریت نہیں ہے، وحدت ہے۔ خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں، اور یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، ان سے اللہ کی اطاعت ٹکرا سکتی ہے۔ خدا کچھ چاہے اور والدین کچھ اور طلب کریں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اب کس کی مانیں؟ جبکہ اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ، اور یہاں پر والدین کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی مانیں؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، جائز، یا مستحب ہے، چھٹی حالت نہیں ہے۔ ان 5 میں خدا کہاں ہے اور والدین کا؟ ان 5 میں سے 3 میں والدین مقدم ہے، خدا مؤخر ہے، اور 2 میں خدا مقدم ہے، والدین مؤخر ہے۔ تمام مستحبات جن کی تعداد تقریباً 2000 ہے، مکروہات، تمام مباحات، جائز امور، ان سب میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں۔ صرف واجبات میں اور محرمات میں اللہ مقدم ہے، والدین مؤخر ہے۔ اور واجبات میں سے بھی واجبات عینی، ورنہ واجبات کفائیہ میں والدین مقدم ہیں۔ میں مثال عرض کروں، مثلا ابھی آپ نماز مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے، نماز عشاء پڑھی، نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر باپ یا ماں ہم میں سے کسی کو نماز واجب سے روکیں گے؟ نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں والدین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اللہ کو ناراض کر کے والدین کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ہمیں کسی فعل حرام کا حکم دے دیں، ہمیں کہیں روزہ توڑو، واجب روزہ ہے، کہیں توڑیں گے نہ۔ تمام واجبات میں، تمام محرمات میں اللہ مقدم ہے۔ لیکن نماز پڑھنا واجب ہے، کیا اول وقت میں پڑھنا بھی واجب ہے؟ نہیں، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ اول وقت میں پڑھیں اور والدین میں سے کوئی ایک مانع بن جائے، روک دے، کیا آپ پڑھیں گے؟ نہیں۔ اب اگر پڑھیں گے تو گنہگار ہے۔ پڑھنا واجب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر باپ کے چھوڑو مسجد کو، ادھر گھر میں پڑھو، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا مسجد جانا، اب کیا کرے گا؟ اگر مسجد جائے گا، اگر ویسے جاتا تو ایک ایک قدم پر ہزاروں نیکیاں ملتی، اب اگر مسجد جائے گا تو گنہگار ہے، قدم قدم پر گناہ ملے گا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور اگر باپ یا ماں روک دیں کہ نہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا، مولوی صاحب کے پیچھے نہیں پڑھنا، بس گھر میں فرادہ پڑھو، یا مسجد میں بھی پڑھو تو فرادہ پڑھو، ہمیں یہ مولوی اچھے نہیں لگتے، ان کے پیچھے نہ پڑھو، اگر روک دے اب واجب ہے۔ تمام واجبات میں، محرمات میں اللہ مقدم ہے، لیکن جتنے بھی مستحبات ہیں، نماز تہجد کیا ہے؟ مستحب ہے، نماز شب۔ اور اگر ماں روک دے، اب اگر نماز تہجد پڑھے گا تو قرب خدا حاصل نہیں ہوگا، ناراضگی ملے گی خدا کی، اب معصیت ہے۔
اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. مستحب روزہ ہے، عمرہ ہے اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے مکروہات، اسی طرح سے مباحات. یہ تب ہے اگر اللہ اور والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے. اور اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے اب کیا کرے؟ باپ کچھ کہے، ماں اب تھک تو نہیں رہی، کچھ اور کہہ دے تو اب کس کی مانے؟ باپ کی مانے یا ماں کی مانے؟ یہاں پر شریعت نے کچھ امتیازات باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں. کچھ امتیازات ماں کو دیے، اس میں باپ شریک نہیں. 4 خصوصیات جو باپ کو حاصل ہیں اس میں ماں شامل نہیں. باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اپنی اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، ماں کو اجازت چاہیے. باپ اپنی اولاد کا مال اپنی اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، یہ سرقہ اور چوری کی زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں. باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. اگر خوشی سے پڑھے تو یہ الگ بات ہے. اور باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے، ماں کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل نہیں ہے. ہمارے عام طور پہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جیسے آج کل عام ہے کہ لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، کورٹ میرج کر لی، شادی کر لی جا کے عدالت میں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی دینی حیثیت کیا ہے کہ لڑکا بھی راضی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا؟ کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے اس امر میں باپ کو حق ولایت عطا کیا. لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے، اس کی نانی بھی، دادی بھی، سب سارے رشتہ دار، بہنیں، بھائی، جتنے بھی اس کے دنیا میں رشتہ دار بن سکتے ہیں سارے کے سارے سب راضی ہیں. پریزیڈنٹ آرڈر جاری کرے کہ یہ نکاح ہونا چاہیے اور باہر طور ہونا چاہیے، اور قاضی القضات چیف جسٹس فیصلہ سنا دے کہ ہر حالت میں یہ نکاح ہونا چاہیے، اور مفتی اعظم دنیا کا سب سے بڑا مفتی اور فقیہ اٹھے اور اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے. کیا حیثیت ہے اس نکاح کی؟ کوئی حیثیت نہیں. اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے جب تک کہ باپ کی اجازت نہ ملے بچے کو. یہ 4 حقوق اللہ نے باپ کو دیے، ان میں ماں شریک نہیں. اور ایک حق ماں کے لیے اس میں باپ شامل نہیں ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اور اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ تو ماں کی طرف جائے گا. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ کس کی طرف جائے؟ امام نے فرمایا ماں کی طرف. کا کیوں؟ میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ عنوان کو، موضوع کو ہم کسی حد تک سمیٹنے میں کامیاب ہو سکیں. کہ کیوں؟ اس لیے ایک تو ماں نے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، اور دوسرا ماں کا دل نرم ہوتا ہے، اگر نافرمانی کرے گا تو اسے زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی. کتنے حقوق دین نے بیان کیے والدین کے لیے. قرآن اور سنت میں جو حقوق بیان کیے گئے، جنہیں علماء نے مرتب کیا قرآن اور سنت سے استنباط کر کے، ان کی تعداد 80 ہے. 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے. جو 40 حقوق دنیا میں ہیں ان کی زندگی سے متعلق، ان میں سے 10 کا تعلق زبان سے، 10 کا تعلق مال سے، 10 کا تعلق دل سے ہے. آپ اپنے والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر ان کی حفاظت مطلوب ہو. آپ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے. آپ والدین سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے. آپ والدین کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے. آپ والدین کی خوشی میں اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتے. اور بیسیوں مسائل، یہ پھر الگ اگر میں اس طرف بڑھ گیا تو کھانے میں، انفاق میں، حتیٰ لباس کے معاملے میں سب سے بہترین لباس اپنے والدین کے لیے آمادہ کرے. قلبی، اگر ایک طرف بیٹے کی سالگرہ ہے، دوسری طرف باپ اپنے کسی غم میں پریشان ہے، دکھی ہے، پھر کیا چیز مقدم رکھے گا؟ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ.
ان 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے. مثلا اسی میں ہماری محفل میں ڈاکٹر صاحب بھی شاید بھی ایک سے زیادہ ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے. مثلا والد اگر شوگر کا مریض ہے اور بیٹا خود ڈاکٹر ہے، متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میٹھا باپ کے لیے مضر ہے، تو بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ سے حکمن کہے. نہ، دین کہتے ہیں کہ التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں اگر آپ ایسے استعمال کر لیں. زبردستی نہیں کر سکتا، گزارش کر سکتا ہے، ورنہ اس کے سارے اعمال، زندگی تباہ ہو جائے گی. ابھی ہم اس کی طرف بڑھیں گے. اور پھر این ممکن ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی زندگی میں والدین کے حقوق ادا کرتے رہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان 40 حقوق سے جن کا تعلق دنیا سے چلے جانے کے بعد سے ان میں غفلت شروع کر دی. مہینے گزر جاتے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتا. ان کے سلسلے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کارہائے خیر شروع کیے تھے وہی پڑھے، وہ کبھی ان کو آگے نہیں بڑھایا. نہ کبھی ان کے لیے نماز ہدیہ پڑھی، نہ ان کے لیے کبھی تلاوت کی، نہ ان کو کبھی سورہ یاسین ہدیہ کی، نہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے اہتمام کیے، نہ ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے اہتمام کیا، نہ ان کے مافات حقوق کے جبران کے لیے کوششیں کی. تو اب زندگی میں مطیع تھا، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد اب آگ ہو سکتا ہے، اب نافرما بردار ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسی اولادیں بھی ہیں دین جنہیں بیان کر رہا ہے کہ زندگی میں نافرما بردار رہے، لیکن والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب والدین کے حقوق کو ادا کیا تو اب فرما بردار بن گئے، اب ان کی توفیقات بحال ہو گئی. ہم اس طرف بڑھیں گے. یہ جو 80 حقوق دین نے بیان کیے، کیا یہ حقوق صرف ان والدین کو حاصل ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، مسلمان ہیں؟ اگر ایک باپ گنہگار ہے اور وہ آپ کو تہجد سے روک دے، کیا روکیں گے یا پڑھیں گے؟ وہ کسی امر مستحب سے آپ کو روک دے، اب انجام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ختمی مرتبت فرماتے ہیں 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز امانت. امانت مسلمان کی ہو تب بھی پاسداری واجب ہے، کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے. دوسری چیز عہد، وعدہ. وعدہ اگر مسلمان کے ساتھ کرو تب بھی اسے نبھانا واجب ہے، کافر کے ساتھ کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. تیسری چیز والدین. والدین مسلمان ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے. اگر گنہگار ہیں، فاسق ہیں، حتی کافر ہیں، تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے. اور کوئی انسان مستثنا ہے اسے؟ اس کائنات کا کوئی بھی انسان والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو. قرآن حکیم نے نام لے کر 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن جس شخصیت سے متعلق قرآن نے مسلسل باستیعاب تسلسل کے ساتھ گفتگو کی وہ جناب یوسف علیہ وآلہ نبینا علی فتحیت وسنا ہے. سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کا ہے، لیکن ٹکڑوں میں، کبھی سورہ بنی اسرائیل میں، کبھی سورہ بنی آل عمران میں ہے، کبھی دوسری صورتوں میں. لیکن تنہا جناب یوسف ہے کہ پروردگار نے مسلسل 111 آیتیں آپ سے متعلق گفتگو کی، پوری کہانی داستان تسلسل سے بیان کی. یہ جناب یوسف جسے قرآن جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دے رہا ہے، جو نبوت میں اپنے باپ یعقوب پر بھی حجت رکھتے ہیں، نبوت میں ان کا مقام اپنے باپ سے بلندتر ہے، اس کے باوجود وہ لمحہ جب کافی عرصے کی طوالت اور دوری کے بعد، جدائی کے بعد جب ان کی ملاقات ہونے کا مرحلہ آتا ہے، اور جیسے ہی جناب یعقوب کو پتہ چلا کہ سامنے جناب یوسف آ رہے ہیں، بیٹا آ رہے ہیں، تو یہ سواری سے اترے اور وارفتگی کے عالم میں انہوں نے سر پر دوڑنا شروع کیا، اور اسی میں 1 سے 2 مرتبہ گر گئے. جناب یوسف جو سوار تھے اور باقی سفیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، اکابرین سلطنت کے ساتھ، عمائدین سلطنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ میرے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے باقی افراد کے ساتھ جو سوار ہو کے جانا چاہیے، جسے آپ کہتے ہیں سیاسی پروٹوکول، حکومتی ریاستی پروٹوکول، اس کا تقاضا ہے. لیکن پھر جب گرتے ہوئے دیکھا اپنے باپ یعقوب کو تو اب جناب یوسف اترے اور بڑھے جناب یعقوب کی طرف. اس سے پہلے کہ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی، معانقہ ہوتا، پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل آئے، جناب یوسف کو سلام کیا اور فرمایا
کہ اے یوسف، پروردگار فرما رہے کہ اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالیے۔ جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالا، ایک نور ساطع ہوا، بلند ہوا آسمان کی طرف۔ تعجب کیا یوسف علیہ وعلی نبینا علی فتحیت والثناء، استفسار کیا، اے جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ کہ یہ نور نبوت ہے۔ پروردگار نے نور نبوت کو تمہارے صلب سے واپس لے لیا، اب تم تو نبی ہوگے لیکن تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کہ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہ اس لیے کہ تم نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، اور خدا کو یہ گوارا نہیں۔ اور اس کے بجائے جناب یوسف کے بڑے بھائی جناب لاوی، پروردگار نے نور نبوت جو جناب یوسف کے صلب سے لیا جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا۔ جناب موسیٰ تیسرے چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے ہیں۔ حتیٰ جب کوہ طور پہ جاتے تو پروردگار کیسے بات اور سلسلہ تکلم و تنطق شروع ہوتا؟ جب نہ لاوی کہہ کے خدا مخاطب کرتا، اور اے لاوی کے فرزند، کیونکہ لاوی کا عمل پروردگار کی نگاہ میں اتنا محبوب اور مطلوب تھا کہ وہ لاوی نے کیا کیا؟ دو کام کیے۔ ایک تو جب باقی بھائی قتل کرنے لگے تو جناب لاوی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، والقوا فی غیابۃ الجب، کنویں میں پھینک دو، جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ یہ کیوں کہا لاوی نے؟ اس لیے کہ شاید اس طرح سے جب کہ میرے سارے بھائی تلے ہوئے اور قتل کرنے پر آمادہ ہیں، قتل کر دیں گے تو میرا باپ کبھی بیٹے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو چلو کم سے کم ان کا میں غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ کنویں میں پھینک دو۔ ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی یوسف دوبارہ اپنے باپ سے مل پائے گا۔ یہ ایک معاملہ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسرا مقام کب ہے؟ جب مصر میں اناج دے کر باقی بھائیوں کو رخصت کیا اور اپنے سگے بھائی کو، مادری بھائی کو، بنجامین کو جناب یوسف نے اپنے پاس ٹھہرا دیا تو باقیوں سے کہا تم جاؤ، سب چل پڑے۔ لاوی رک گیا۔ جناب یوسف نے پوچھا کیوں رکے؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں، دوبارہ ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے یہ بتاؤں کہ اب آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ سے دور ہو گیا۔ میں اس وقت تک مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ خدا کی کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی یا میرے باپ کو میری طرف کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ یہ عمل، یہ باپ کا احترام جناب لاوی کی نگاہ میں اس درجہ تھا، یہ عمل خدا کو پسند آیا، محبوب بنے۔ کوئی شہید مستثنا نہیں ہے۔ شہید کی جس سے متعلق آپ اصول کافی میں دیکھ لیجئے اور باقی کتابوں میں دیکھ لیجئے، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک صحابی ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیں کہ اس وقت میرا بھائی جنت میں کس حال میں ہوگا؟ ختمی مرتبت نے عذرائے تعجب فرمایا کون سی جنت؟ کہ مگر میرا بھائی شہید نہیں ہے۔ کہاں شہید ہے؟ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید پر جنت واجب ہے؟ کہاں شہید پر جنت واجب ہے؟ کہ جب میرا بھائی شہید بھی ہے اور اللہ نے جنت کو شہید پر واجب قرار دیا تو پھر آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں ہے؟ کون سی جنت؟ کہ اس لیے کہ اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار پر حرام قرار دیا ہے۔ کوئی مستثنا نہیں ہے۔ میں جملہ عرض کروں، امام علی زین العابدین سید الساجدین کا اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچا دو، جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے جا کے اسے کہو علی زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی چاہے عبادت کر لے اور نمازیں پڑھ لے اور جتنی چاہے اللہ کی بارگاہ میں تو دعائیں مانگ لے، اگر تو اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو نہ کوئی تمہاری عبادت قبول ہوگی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب ہوگی۔ یہاں تک کہ والدین اولاد کے لیے منبع فیض ہیں، مجرے فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں۔ کسی بھی انسان، حتیٰ وہ فقیہ ہے، مرجع ہے، مرشد ہے، پیر ہے، کسی کے پاس چلے جائیں، کسی کی دعا انسان کے حق میں اتنا جلدی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ ماں کی دعا بھی جتنا جلدی ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہوں،
جو کام شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہیں میرے لیے دعا کیجئے میری مالی مشکلات آسان ہو جائیں. فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا پھر کس کے پاس جاؤں؟ کہا والدین کے پاس جاؤ. کہا والدین مر چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ان کے پاس چلا جاتا. کیا فرمایا ختمی مرتبت میں؟ کہ اگر مر گئے تو کیا ہوا؟ جاؤ ان کی قبر کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو، پروردگار تمہیں تمہاری والدین کی قبر کے وسیلے سے غنی کر دے گا. کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے. میرے عزیزو، کچھ کام ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں کہ جن کی جزا یا سزا قیامت میں ملے گی. اچھا عمل کیا تو اس کی جزا قیامت میں، برا عمل کیا تو اس کی سزا وہ بھی قیامت میں. لیکن کچھ کام انسان اپنی زندگی میں ایسے انجام دیتا ہے کہ جن کی سزا بھی اسی دنیا میں ملتی ہے اور جزا بھی اسی دنیا میں ملتی ہے. اور ان تمام کاموں میں سے سب سے پہلے سر فہرست وہ عمل جس کی جزا اسی دنیا میں ملتی ہے اور بہت جلد ملتی ہے، وہ والدین کی اطاعت ہے. اور وہ عمل جس کی سزا فوراً ملتی ہے اور بہت جلد ملتی ہے، وہ والدین کی نافرمانبرداری ہے. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. دیکھیے میں نے ایک زاویے سے پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ 14 مقامات پر پروردگار والدین کی بات کر رہے ہیں، اور پھر میں نے یہ دوسرا جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن قصے کہانیاں بیان نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود طولانی واقعہ بیان کیا. اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ، ورنہ 3 آیتوں پہ سورہ مکمل ہو رہی ہے، قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ مبارکہ البقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن نام کیا ہے؟ جی بقرہ. اگر آپ کی ملتان میں آپ کی سرائکی زبان میں قرآن ہوتا تو کیا نام ہوتا؟ گائے. یہ کیسا نام؟ یعنی آپ اپنے بچوں سے سوال کریں قرآن کی دوسری سورہ کا کیا نام ہے؟ گائے. کیا گائے کا ہی ذکر ہے اور کوئی نہیں؟ ہم 20 واقعات ہیں، سینکڑوں اور چیزوں کو بیان کیا سورہ البقرہ میں پروردگار نے، لیکن کوئی دوسرا نام نہیں رکھا. اور نام بھی توقیفی ہے. آپ دیکھ لیجئے کچھ نام خود مفسرین نے بھی بعض صورتوں کے رکھے ہیں، علوم قرآن کے ماہرین نے بھی رکھے ہیں، معصومین نے، لیکن سورہ البقرہ کا یہ نام البقرہ یہ توقیفی ہے، اللہ نے رکھا ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے سورہ کو اسی نام سے یاد کیا جائے. کیوں؟ آخر کیا راز ہے؟ یہ 8ویں امام سے سوال کیا گیا، فرزند رسول آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے یہ ساری داستان بیان کی، یہی بات، یہی نقطہ سمجھایا کہ ہماری زندگی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی جزا و سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، اور پروردگار اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. میں چونکہ مسلسل ایک موضوع سوچتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، جب میں پہنچا تو مجھے میرے عزیز ترین بھائی نے یہ خواہش کر دی کہ والدین کے حقوق میں جس سمت انسان کی فکر چھل رہی ہوتی ہے اس سے نکل کے دوسری سمت آنا. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. صلوات پڑھ کے میری مدد فرما دیجیے. ایسی صلوات پڑھیں گے تو میں مزید الجھ جاؤں. اب ایک صلوات ایسے پڑھ دیجئے جیسے صلوات پڑھنے کا استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ جناب اسرائیل کی اولاد میں سے، اسرائیل کوئی جناب یعقوب کا عبرانی زبان میں نام اسرائیل ہے. اسرا یعنی خدا، ایل یعنی اب، کوئی عبداللہ یعنی جناب یعقوب، اولاد یعقوب بنی اسرائیل. ان میں سے ایک شخص نے، اب بہت تفصیلی داستان ہے لیکن اب میں ختم کر رہا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں. اس نے ایک خاتون کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے، اس کے چچا زاد بھائی تھا، اس کی وہ منگیتر تھی اور یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ عقد ہو، تو اس نے راتوں رات اسے 2-3 افراد کے ساتھ مل کے قتل کروا دیا. اور قتل کروانے کے بعد لاش کو اٹھایا اور لا کے ایک اور قبیلے کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کی خاندانی مشکل چل رہی تھی، ان کی گلی میں کسی دروازے کے باہر پھینک دیا. اس وقت جب لوگ اٹھے اور
دیکھا لاش پڑی ہے تو اب جمع گوئیاں شروع کی کس نے قتل کیا, یہاں کس نے پھینکا ہے. تو اب آہستہ آہستہ تلخی شروع ہو گئی اور اب نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ اب ان قبیلوں کے درمیان خون ریزی ہو, جنگ ہو. اب پہنچے جناب موسیٰ کلیم کے پاس, کہا کہ اے نبی خدا آپ اس مسئلہ کو حل کر دیجئے, آپ بتا دیجئے, قاتل کے بارے میں رہنمائی کر دیجئے تاکہ ہم خون ریزی سے بچ سکیں. جناب موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں سوال کیا, استفسار کیا. پروردگار نے کیا امر فرمایا؟ فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں. اور آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا مزاج جو آج سے 2500 سال پہلے تھے آج بھی وہی ایسے ہی تھے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس درجہ کمزور اور کس درجہ ناتوان. جو بات آج سے 2500 سال پہلے فلسطین کے باہر کھڑے ہوئے, جب جناب موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, یہودیو اے اولاد یعقوب اس فلسطین میں داخل ہو جاؤ, یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے, وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرو. لیکن کیا جواب دیا؟ کہ فیہا قوم جبارین, ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہاں فلسطینی بڑے مضبوط اور قوی ہیکل لوگ ہیں. وَإِنَّا لَنَدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا, جب تک یہ فلسطینی فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں تو جرت نہیں ہے کہ ہم داخل ہو سکیں. اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا اتنا شوق ہے تو آپ خود چلے جائیں. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ, دونوں جا کے وہاں پہ لڑیں, ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں. 40 سال سارا سینا میں گزار دیے آسمان کے نیچے. یہ وہی کمزور قوم ہے. اور آج آپ پہ ثابت ہو گیا, جب ان بیچاروں کے پاس پتھر ہی ہوتے تھے, کچھ معمولی اسلحہ آیا اسرائیل سے مقابلے میں, آپ نے دیکھ لیا کیا کیفیت بنی دنیا کی. یہ یہودیوں کا مزاج تھا. جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا خدا یہ فرما رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کی دم کو کاٹ کر مقتول کے ساتھ مس کرو, لگاؤ, مقتول زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو اب یہ کٹ حجتی کر رہے تھے بچنے کے لیے کہ گائے نہ ذبح کرنی پڑے. کہا کہ اے موسیٰ خدا سے سوال کرو کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہو. جناب موسیٰ نے فرمایا کہ خدا یہ فرما رہا لا فارز ولا بکر اوان بین ذالک, عمر کے اعتبار سے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, درمیانی ہو, اور رنگ فاقع اللونھا تسر الناظرین, اس زرد رنگ کی ہو, دیکھنے میں اچھی لگے. اور سوال کرتے رہے بتائیں. پھر کیا کہا فافعلوا ما تؤمرون, اب جو حکم دیا گیا عمل کرو. اب مرتے کیا نہ کرتے, کوئی سوال نہیں بچا. اگر سوال بن سکتا تو پوچھتے رہتے تاکہ بچ سکتے. اب تتبع تفحص شروع کیا, چھان پھٹک تلاش شروع کی کہ کہاں سے ملے وہ گائے. اور پورے خطے میں وہ گائے صرف ایک جوان کے پاس ہے. جب گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے پھر بہانہ بنایا کہ جناب موسیٰ وہ جوان گائے نہیں دینا چاہتا. فرمایا نہ, اس مقتول کا سوراخ اس گائے کے ذبح کرنے میں منحصر ہے. جب تک اس گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا اور اس کی کٹی ہوئی دم مقتول کے ساتھ نہیں لگائی جائے گی تب تک قاتل کا سوراخ نہیں ملے گا. اب صحابی نے, اب حضرت ہروی نے امام سامع الائمہ سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. پروردگار یہی بات امام نے فرمائی, کہا کہ پروردگار کچھ کاموں کی جزا اسی دنیا میں دیتا ہے. اور بنی اسرائیل میں ایک جوان اپنے والدین کا حد درجہ مطیع تھا. ان کی عزت, ان کی شخصیت, ان کے احترام, ان کے آرام کا حد درجہ خیال رکھتا تھا. خود تجارت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک معاملہ طے کیا کسی کے ساتھ, اور جب رقم لی اور اب ان کو جنس لی اور رقم دینی ہے تاکہ جنس اپنی تحویل میں لے لے, باقاعدہ طور پہ معاملہ ہو گیا. جب آیا باپ کی وہ جو چابی تھی لاکر کی, صندوق کی, وہ باپ کے سرہانے کے نیچے تھی. اور باپ سو رہا تھا. اب آ کے رکا, سوچا کہ باپ کو جگاؤں یا پھر یہ معاملہ باطل کر دوں. تو پھر پلٹا اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس مال دنیاوی کے لیے کیوں اپنے باپ کے آرام کو خراب کروں. مال ہے پھر مل جائے گا, میں باپ کے آرام میں مخل نہیں ہوں گا. گیا ان سے عذر خواہی کر لی, معذرت کہ میں کسی عذر کے باعث یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہ افراد چلے گئے. اب پلٹ کے آیا اور جب باپ جاگا اسے سارے معاملے سے خبر ہوئی, خوش ہوا اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی, دعائے خیر کی. اور پھر ایک گائے تحفے میں دے دی کہ یہ رکھ لو, پروردگار اس میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے. اب یہ وہی گائے ہے جو یہودیوں کو مطلوب ہے.
اب جب آئے تو باپ کی نسبت سے اسے اس درجہ عزیز سے کہا یہ ان کی یادگار ہے، تحفہ ہے، نشانی ہے، میں نہیں دینا چاہتا. اور اب وہ مصر ہیں اور کہہ رہے تھے جناب موسیٰ سے دیکھیں اب یہ نہیں دینا چاہتا، کوئی اور بتا دیجیے. کہنا اللہ کہتا یہی گایا. کیوں یہی گایا؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کی نیکی کا صلہ اسے اسی دنیا میں ملے اور جلد ملے. اب طے ہوا اور ظاہر ہے کہ ادھر اسراف تھا ادھر انکار تھا اور پھر قیمت بڑھنا شروع ہوئی. بالآخر جناب موسیٰ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا کہ آپ بتائیں اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اور جناب موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا تو پروردگار نے فرمایا کہ ایک طرف ایک پلڑے میں گائے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کے وزن کے برابر سونا رکھا جائے. یہ اس کی قیمت ہے. یہ جوان جس کو اس کے عمل کا صلہ اللہ نے اسی دنیا میں دیا، یہ سکے کا ایک رخ ہے. اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ انسان جب بھی قرآن کھولے اور دیکھے کہ سب سے بڑا سورہ اور کیا نام ہے البقرہ، سارے واقعات کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ تاکہ انسان کا ذہن فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے اور وہ عظمت والدین کی سمت متوجہ ہو جائے. دوسری طرف ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لیا، وہ صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، لے کے آیا پیغمبر کی خدمت میں. ختم کروں، زیادہ سکت نہیں ہے کہ میں بیان کو آگے بڑھوں. لے کے آیا، شکوہ کیا، کہا کہ میرا خیال نہیں رکھتا میری ضرورتوں کا، لباس پرانا ہو جاتا ہے، خود اچھے کپڑے پہنتا ہے لیکن مجھے نیا لباس لے کے نہیں دیتا، نہ میرے کھانے میں اور باقی میری ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتا. ختم مرتبہ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے، اپنے باپ کا خیال رکھو. کہا حالات اچھے نہیں. فرمایا قرض لو، قرض لے کے اپنے باپ کی خدمت کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. لیکن اس نے جب کٹ حجتی سے کام لیا، ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اس بزرگ سے کہا، اس کے باپ سے، کہ تمہیں جب بھی کچھ چاہیے ہو آئندہ اس سے نہ کہنا، میرے پاس آ جانا، میں بیت المال سے تمہارا وظیفہ معین کر رہا ہوں. تمہارا یہ بیٹا اپنے مال کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتا تھا اور آخرت بھی بنا سکتا تھا، لیکن تمہارے حق میں جب اس نے بخل سے کام لیا تو عنقریب نامراد ہو کے مرے گا، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور ایسے ہی ہوا. صرف کچھ دن گزرنے کے بعد ادھر اس معاملے پہ آپ نے دیکھا یہ سکے کا ایک رخ، اور دوسری سمت یہی کچھ دنوں کے بعد یہ کھجوروں کی تجارت کرتا تھا جوان، اور اس نے معاملہ کیا، رقم لی، اور جب کھجوریں منتقل کرنی تھی، جب گودام کھولا تو کیڑے پڑ چکے. اب وہ رقم واپس کی، الگ سے رقم خرچ کر کے گودام کو خالی کروایا. پھر کچھ دن کے بعد بیمار پڑ گیا اور علاج معالجہ کرتا رہا لیکن ٹھیک نہ ہو سکا. اور اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں گھر میں، اور اب کیفیت یہ ہے کہ چلا نہیں جا رہا، اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، دیوار کے سہارے چل کے آ رہا ہے. سامنے سے پیغمبر کچھ اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جیسی ہی ختمی مرتبت کی نگاہ اس شخص کے چہرے پر پڑی، اس جوان کو دیکھا، رک گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص والدین کے نافرما بردار کا انجام دیکھنا چاہتا ہے تو اس جوان کی طرف دیکھیں کہ یہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا تھا، اپنی آخرت کو بھی بچا سکتا تھا، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا، بہت جلد مرے گا، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ملے گا. ہم فیہا خالدین کا مصداق ہے، والدین کا نافرما بردار کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آ پائے گا. میرے عزیزو، اب میں بات کو سمیٹ دوں، بات ختم کروں. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں عزت ملے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ حادثاتی موت سے دوچار نہ ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے قبر میں فشار قبر اور دیگر مشکلات کا سامنا نہ ہو، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے جنت میں انبیاء کی ہم نشینی اور قرب کی توفیق حاصل ہو، شرف حاصل ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری. کیا مقام ہے والدین کے مطیع اور فرما بردار کا. بات سمیٹ دی میں نے، 20 مسائل چھوڑ دیے اور اب میں ختم کر رہا ہوں چونکہ میں محسوس کروں کہ وقت کافی گزر گیا. خود
جب عشق رسول کی بات ہو تو ایک شخصیت وہ ہے کہ جن کا نام پہلی صف میں ہے، پہلی فہرست میں، اویس کرنی. صحابی نہیں، کبھی ختمی مرتبت کو وہ بالمشافہ نہیں دیکھ پائے، لیکن کیا عشق ہے. یمن کے رہنے والے تھے اور برابر خط لکھتے تھے ختمی مرتبت کو کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، لیکن ماں مجھے اجازت نہیں دیتی یمن چھوڑنے کی، تو کیا میں ماں کی اجازت لیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ ختمی مرتبت نے کیا جوابی خط بھیجا، کہا اے اویس کرنی یمن میں رکو، اور جب جب تمہیں رسول خدا کے چہرے کی زیارت کا شوق حاصل ہو، خواہش ہو، تو اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو. لیکن اویس کرنی نے ہمت نہیں آ رہی، کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ماں نے مشروط اجازت دے دی کہ جاؤ اس شرط پہ کہ آپ سحر میں جاؤ اور پھر رات ڈھلنے سے پہلے پلٹ آؤ. تیز رفتار سواری کا اہتمام کیا، سر پر دوڑاتے ہوئے پہنچے اویس کرنی، اور جب پہنچے تو ختمی مرتبت مدینہ کے اندر تشریف نہیں رکھتے تھے. تعارف کروایا، دق الباب کیا، جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو تعارف کروایا کہ میں اویس کرنی ہوں، یمن سے حضرت کی زیارت کے لیے آیا. جناب ام سلمہ نے عجیب کلمات کہا آپ ہیں اویس کرنی؟ میں نے بہت بار رسول اسلام کی زبان سے آپ کا نام سنا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ سنا کہ پیغمبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب سے یہ سفارش کر رہے تھے، اے علی میرے اویس کا خیال رکھنا. یہ اویس پیغمبر کے بھی وفادار ترین اصحاب میں سے ہیں، تابعی ہیں، اور مولا متقیان کی بھی اصحاب میں سے. جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی، جلیل القدر شخصیت ہے. کیا مقام ہے، اس درجہ عشق رسالت ماں پر فائز ہے کہ اب پہنچ کر پلٹنا کتنا مشکل ہے. لیکن ختمی مرتبت کے لفظوں کا پاس رکھا، پلٹے، چلے گئے واپس بادل ناخواستہ. لیکن ادھر جب امیر المومنین کے ہمراہ پیغمبر گرامی اسلام جیسے ہی واپس مدینہ تشریف لائے، گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر کے دروازے کی دہلیز پر رک گئے. کہا یا ام سلمہ انی اشم رائحۃ حبیبی من الیمن، اے ام سلمہ میں اپنے یمن سے آئے ہوئے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ مقام ہے، وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. شیخ مشہور کی وہ عظیم روایت ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں رہا. میرے عزیزوں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان ہستیوں میں سے ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت اب میں سوچ رہا ہوں کیا بیان کروں. مصیبت کے چند کلمات ذکر کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مناجات میں سے یہ کلمات ہیں. ہر نماز کے بعد شکر ادا کیا کرتی تھی، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار قرار دیا. ایک قدر ہے جو ثانی زہرا کے دل میں اپنے والدین کے لیے، یہ بھی بے مثال ہے. اور ایک قدر و منزلت ہے جو خود والدین کی نگاہ میں اس بیٹی کے لیے ہے. بہت عجیب مقام ہے، بہت عجیب مقام ہے. صعصعہ بن سوحان ابدی جو شاگرد امیر المومنین، وہ شخصیت کے امیر المومنین جسے مسند پر بٹھا کر خود زیر منبر بیٹھتے تھے اور خواہش کرتے تھے صعصعہ خطاب کرو، گفتگو کرو، میں تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں. عرب کے فصیح ترین شخصیت ہے. امیر شام کے پاس بطور قاصد بھیجتے تھے. جنگ صفین میں مولا متقیان کے خطوط زبانی شفائی طور پہ لے کے جاتے تھے. صعصعہ بہت عجیب شخصیت ہے. شہید مرتضیٰ مطہری نے 20 گفتار کا اردو ترجمہ سخن وہاں پر صعصعہ بن سوحان ابدی کے 3 کلمات ذکر کی. ایک جب حضرت کے سر پر ضرب لگی، ایک جب حضرت کو خلافت کا آغاز ہوا تھا پہلا دن، اور ایک جب قبر میں حضرت کو اتارا گیا اور دفن کرنے کے بعد جب پانی چھڑکا گیا، باقی سب کھڑے تھے. صعصعہ بن سوحان ابدی امیر المومنین کی قبر مبارک پر بیٹھے اور اپنی انگلی سے کچھ عبارت لکھی امیر المومنین کی قبر مبارک پر. کبھی عرض کروں گا، لیکن اب ایک جملہ جو جس دن حضرت کی خلافت ظاہری کا آغاز ہو، پہلی مرتبہ خطبے کے وسط میں اٹھے، صعصعہ ضبط نہیں کر سکے تھے.
ساسا بن سوہان ابدی وہ پہلے شخص ہیں جو فلسفہ یونان سے آگاہی رکھتے تھے اس عہد میں، اس زمانے میں. اٹھے اور کہا یا علی ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت دی. علی کعبہ میں جو آپ کی ولادت ہوئی، اس کعبہ نے آپ کو زینت عطا نہیں کی، آپ کی ولادت کے صدقے میں کعبے کو زینت ملی. اے علی آپ کے وجود سے اللہ نے دین اسلام کو زینت عطا کی. اے علی آپ کے وجود مبارک سے پروردگار نے ساری کائنات کو زینت بخشی. امیر المومنین نے روکا کہ ساسا مجھے خطبہ مکمل کرنے دو. حضرت نماز پڑھائی، مسجد سے باہر تشریف لے کے گئے. ساسا مولا متقین کے پیچھے پیچھے چل رہا. ایک مرتبہ حضرت نے آواز بلند کی کہ ساسا میرے قریب ہو، اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے مسجد میں. ساسا نے وہ کلمات دہرائے. امیر المومنین نے فرمایا ساسا تم نے صحیح کہا، ایسا ہی ہے، لیکن تم ایک بات نہیں جانتے کہ پروردگار نے اس علی کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو خود علی ابن ابی طالب کے لیے باعث زینت ہے. کیا مقام ہے امیر المومنین کی نگاہ میں ثانی زہرا کا. 19 رمضان حضرت کے سر اقدس پہ ضرب لگی، 20 کا دن گزرا، 21 کا دن، اور وہ آخری مراحل جب امیر المومنین وصیتیں فرما رہے، اور سب سے آخر میں جس ہستی کو وصیت فرمائی وہ امیر المومنین کی شیر دل بیٹی ثانی زہرا زینب بنت علی. وصیتیں فرما رہا، لیکن وصیتیں کرتے کرتے ایک عجیب کام کیا. کہا بیٹی زینب ذرا اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آؤ. اور اب باقی کی وصیت امیر المومنین نے اپنی بیٹی کے کان میں ارشاد فرمائی. یہ 40 ہجری ہے، امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، پھر 20 سال گزر گئے یہاں تک کہ 61 ہجری. ان 20 سالوں میں مسلسل بنو ہاشم کی خواتین، قریبی افراد سیدہ سے استفسار کرتے تھے بی بی بتائیے آپ کے بابا نے وقت آخر آپ کے کان میں کیا وصیت فرمائی تھی. لیکن ثانی زہرا نے کبھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ کربلا سے کوفہ سے شام پہنچ گئی. سارے راستے میں کسی سے اس وصیت کا ذکر نہیں کیا. کب کیا؟ جب شام شہر میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے دربار کے باہر پہنچی. سید سجاد کو بلایا اور کہا اے سید سجاد جا کر میری طرف سے یزید کو یہ پیغام پہنچائے کہ ہم نے اب تک کربلا سے لے کے شام تک سارے راستے میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے بطور خاص اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، اور میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت موجود ہیں، تو ہمیں صرف اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے. لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ کہا اے سید سجاد جا کر اپنی پھوپھی زینب کو بتاؤ کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے ہی سید سجاد نے یہ پیغام پہنچایا، ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا اے ام لیلہ، اے ام فروہ، اے فضہ، اے رباب، اے سکینہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانی زہرا کے ہاتھ اٹھے. اس سے پہلے کہ لمحہ زینبی میں جنبش پیدا ہوتی، سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا کرنے سے نہیں روکتا، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ لیجیے. اب جو ثانی زہرا نے سر بلند کر کے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، گویا حسین فرما رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. اب اٹھی اور فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی.
اٹھی، چند قدم طے کیے، لیکن دوبارہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، کہ پھوپھی اماں کیا تھک گئی ہیں، کیا گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں؟ فرمایا نہ پریشان نہیں، گھبرائی نہیں ہوں۔ کہ پھر دوبارہ کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سید سجاد یاد ہے مسلسل 20 سال تک مجھ سے یہ پوچھا جاتا رہا کہ وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، لیکن میں نے ان 20 سالوں میں کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اے سید سجاد سنو، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ 40 ہجری میں جب میرے بابا کی سر اقدس پہ ضرب لگی تھی اور سب سے آخر میں میرے بابا نے مجھے قریب بلا کر جو آخری وصیت میرے کان میں کہی تھی، مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑ جائے گا، اور اے میری بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سید سجاد میں گھبرائی نہیں، میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے عزیزوں بس چند لمحے گزرے تھے، یا ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے بلند ہوئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابتا۔ پروردگار بحق امیر المومنین ہماری اس مجلس کا تمام ثواب مرحوم سید بزرگوار کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ان کے پسماندگان اور لواحقین اور ان کے فرزندان کو ان کے مافات حقوق کا جبران کرنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگو فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص وہ مجاہدین اور یوسف زہرا کے وہ سپاہی کے جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں مصروف رہتے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں نصیب فرما۔ حاضرین اپنے دلوں میں جو دعائیں لے کے آئیں، جو حاجات لے کے آئیں، پروردگار بحق امیر المومنین، بحق ثانیہ زہرا تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔